अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नागज़ीर डिजिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दिलावर बुखारी अपने प्रोग्राम नागज़ीर के साथ। नाजरीन, जो आज हमारे मेहमान हैं, चीफ़ एडिटर रोज़नामा नीलफर मुज़फ़्फ़राबाद सीनियर सहाफ़ी निसार अहमद कियानी साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालिया एहतजाज की जो लहर है वो और बहुत ऊपर जा चुकी है, और मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में इसका जो पस मंज़र है वो क्या है, इसके बारे में आप अपने नाज़रीन को बताएं। बहुत शुक्रिया दिलावर बुखारी साहब आपका। आज इंतहाई अहम मौजू के ऊपर आपने अपने प्रोग्राम का ये मौजू चुना, और बिलाशुबा आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, आम पब्लिक है, ये जानना चाहती है कि ये दरअसल ये जो एहतजाजी तहरीक है ये है क्या। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जिस तरह आटा और बिजली की जो कीमतों में कमी के लिए जो 2023 में ये तहरीक शुरू हुई थी, और वो तहरीक जो है अपनी कामयाबी पे मुंतज हुई थी, और बिलाखिर हुकूमत को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम करने पड़े थे, और उनको ये जो आटा और बिजली की जो कीमतें हैं वो हुकूमत ने कम की थी। तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो हड़ताल है ये जुमेरात से जारी है, और आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो मफलूज है, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, ताजर बरदरी ने रज़ाकाराना तौर पे अपने कारोबार बंद कर रखे हैं। और ये जो तहरीक जो जिस तरह आपने सवाल किया कि ये शुरू क्यों हुई, 1 नवंबर 2024 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक आर्डीनेंस नाफज किया। गुज़श्ता साल जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि आटा और बिजली की कीमतों की जैसे मुतालबात पे ये एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी, और अवामी एक्शन कमेटी का कहना था कि उनका ये ख्याल है कि हुकूमत एक मरतबा फिर जो है आटा और बिजली की जो है वो कीमतें बढ़ाना चाहती है, और इस वजह से उस अवाम का जो इन फ्यूचर जो कोई इस तरह का प्रोटेस्ट हो सकता है इस बारे में, तो उसको जो है उसकी पेशबंदी के लिए आर्डीनेंस लाया जा रहा है। अरचंद के ये जो सदारती आर्डीनेंस है, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने जो है उसको मअतल कर रखा है, और उसका अमलन इस वक्त मौजूदा जो है जब से ये जो जुमेरात से जो तहरीक शुरू उसका वजूद कोई नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एहतजाजी जिस तरह तहरीक है सदारती आर्डीनेंस को लेके जो शुरू हुई है, तो ये जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके एक मेंबर है शौकत नवाज मीर, जो उसके जो बुनियादी जो उसको लीड कर रहे हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो उनका ये कहना है कि हमारी ये जो तहरीक है ये सिर्फ सदारती आर्डीनेंस के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि अवाम के बुनियादी जो हुकूक है उनके साथ भी है। तो जिस तरह मैंने पहले बयान किया कि आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्डीनेंस को मुअत्तल कर रखा है, और आज़ाद कश्मीर में इस आर्डीनेंस के बारे में नाज़रीन को पता होना चाहिए कि जो इस आर्डीनेंस के तहत ये है कि कोई भी अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है तो वो प्रोटेस्ट करने का हक सिर्फ आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको हासिल है, और उसके लिए भी पेश की जो है मजिस्ट्रेट से 1 हफ्ता पहले जो है इजाज़त लेनी होगी। तो अगर कोई एहतजाज करता है तो उस एहतजाज में किसी को सड़कों पे जो है सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं होगी, और उसके बाद कोई डंडा लेके जो है सड़कों पे नहीं आ सकता है। तो उसके बाद जो है जो कौम परस्त जो जमातें हैं, जब से ये सदारती आर्डीनेंस आया तो उनकी एक राब्ता कमेटी तश्कील दी गई। उस राब्ता कमेटी ने वो बाहर निकली, उसने एहतजाज का एक कॉल दी। हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं पीर मज़हर शाह साहब ने कहा है कि हम हुकूमत के साथ लोग हुकूमत की तरफ से उन्होंने ये खुला ऐलान किया है कि जितने भी ये जो लोग हैं उनको हम राह कर देंगे, और इनके साथ वो आकर हमसे डायलाग करें। तो इस बुनियाद पर ये लोग हैं हुकूमत के साथ डायलाग के लिए राब्ता क्यों नहीं करते? देखें, जिस तरह गुज़श्ता शब रात के वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़हर शाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जुमेरात और जुमे की शब जो है
ان کے اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، اور مذاکرات کے اندر سوشل میڈیا کے انہوں نے جو خبریں چل رہی تھیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان میں ڈیڈ لاک آیا ہے۔ تو جس طرح پیر مظہر شاہ صاحب نے کہا کہ مذاکرات جو ہے ضروری نہیں ہوتا ہے، جب دو فریقین بیٹھتے ہیں تو مذاکرات میں یہ ہوتا ہے کہ ہر دو جانب سے جو ہے طرفین کا موقف سامنے آتا ہے، اور موقف سامنے آنے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے کوئی حل نکالا جاتا ہے۔ ان مذاکرات کا جو ہے پہلا فیز ہوا ہے، اس فیز کے اندر جو ہے ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، آزاد کشمیر کے اندر تمام جو پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرتے، لوگ میدان میں آتے۔ آزاد کشمیر کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق عدر خان صاحب، اور دیگر جو سردار سابق وزیر اعظم سابق صدر آزاد کشمیر سردار محمد یعقوب خان صاحب، اور موجودہ ریاست صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کالا قانون ہے، اس آرڈیننس کو انہوں نے کالا قانون قرار دیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو حکومت ہے اس میں یہ نہیں پتہ چلتا، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، جو بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، کہ یہ کس سیاسی جماعت کی جو حکومت ہے۔ اس حکومت میں آزاد کشمیر کی تمام پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے لوگ شامل ہیں، اور اس میں صرف جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تمام جو ہے پارلیمانی سیاسی جماعتیں اس حکومت کا حصہ ہے۔ لیکن افسوسناک عمل یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت میں شامل جماعتیں اور جو وزراء نہیں ہیں، ان سے علیحدہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سر پیٹ رہے ہیں کہ یہ بھائی اس حکومت میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر ایک مسلم کانفرنس ہے، انہوں نے یہ دھمکی دی سردار عتیق صاحب نے کہ اگر یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا تو ہم اس سے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ تو حکومت نے اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی جو ہے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، جس میں وہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل فورسز سے، بار کونسل سے، بار ایسوسی ایشن سے، آزاد کشمیر بھر کے جو ہے جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان سے اس کے اوپر جو ہے مشاورت کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا صدارتی آرڈیننس کو، اس بل کو اسمبلی میں پیش کیا جائے یا نہ پیش کیا جائے۔ تو جناب کیانی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کیا حل ہے کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ اس جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کا کہ کیسے مذاکرات ہوں کہ یہ کا کوئی حل نکلے؟ لوگ آج بھی جو ہے نا جو ہمارے جو پوائنٹ ہیں، جو انٹری پوائنٹ ہیں، ان کے اوپر آ کر انہوں نے دھرنا دے دیا ہوا، لوگ انٹری پوائنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ شاہ صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل فورسز ہیں، جس طرح میں نے پہلے یہاں پہ عرض کیا کہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے پارلیمانی سیاسی جماعتوں کی کہ وہ اس جو نازک صورتحال پہ وہ اپنا کردار ادا کرتے اور وہ سامنے آتے، اور اس آزاد کشمیر کے لوگوں کو کسی امتحان میں جو مطلب جانے کی جو اس وقت جو کیفیت برپا ہو چکی ہے وہ اس سے بچاتے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ لیڈر لیس جو تحریک ہے۔ اور میں اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی مثال بیان کروں کہ کل راولہ کوٹ میں ایک اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں ایک لوگوں نے نیچے سے نعرے لگایا کہ عمر نذیر کشمیری قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہاں پہ عمر نذیر نے لوگوں کو وہاں پہ ٹوکا، اور وہاں پہ ان کو یہ کہا کہ آپ یہاں پہ کسی شخصیت کا نعرہ نہ لگائیں۔ تو یہ ان کا کریکٹر ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کا یہ کریکٹر ہے۔ تو جب اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ اس طرح کی صورتحال کو سنبھالنا۔ تو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت آزاد کشمیر تمام جو اضلاع میں جو قریب ترین جو انٹری پوائنٹ ہیں ان کی طرف جو ہے لوگ
جو مارچ کی لانگ مارچ کی صورت میں وہاں پہ چلنا شروع ہو چکے ہیں. آزاد کشمیر کے موسم انتہائی سرد ہے. اس کیفیت میں آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان ذمہ داران ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہو. اور آزاد کشمیر چونکہ انتہائی حساس خطہ ہے, اس خطے کے بارے میں, اس کی حساسیت کے بارے میں نہ صرف آزاد کشمیر کی پولیٹیکل فورسز جانتی ہیں بلکہ پاکستان کے جو پالیسی ساز ادارے اور پاکستان کے حکمران طبقات وہ بھی جانتے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر اگر پیسفل پبلک آرڈیننس یہ لایا جا رہا ہے صدارتی آرڈیننس, تو اس کا خاتمہ اگر جو لانے والے ہیں وہ خاتمہ بھی کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پہلی فرصت میں یہ کام جو ہے فوری طور پہ ختم کر لینا چاہیے. اور اگر بہت ضروری ہے تو آزاد کشمیر کے اندر جو مروجہ قوانین ہیں اس کے اندر بھی جو پروٹیسٹ ہے, وہ جو لوگ اپنے جغرافیے سے باہر نکلتے ہیں تو اس کا جو مروجہ قوانین موجود ہے کو نیک قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس مسئلے کا فوری اور ناگزیر حل جو ہے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ کیانی صاحب, آپ نے مدلل گفتگو کی اور اپنے ناظرین کو یہ بتایا کہ پورے آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر اور ہماری جو میڈیا اور جو بالخصوص جو ہماری مین میڈیا سٹریم ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آپ نے اپنے ناظرین کو بتایا, اور جو ہمارا کشمیر بیس کیمپ ہے اس کی بھی حوالے سے آپ نے گفتگو کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ناظرین کو جو اصل صورتحال ہے صدارتی آرڈیننس کی, جس کو تمام آزاد کشمیر کے جو ذمہ دار لوگوں نے جو ہے نا کالا قانون کہہ دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ کالا قانون کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ شدید سردی کے موسم میں ہمارے بوڑھے جوان بچے تاجر اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ انٹری پوائنٹ پر موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری سے پہلے ان کو ختم کر کے ان کو ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر اس کے اوپر ایک کمیٹی کی تشکیل دے کر یا بغیر کمیٹی کی اس کو مسترد کریں اور اس کو ختم کریں, معطل کریں, تاکہ لوگ اپنا پیسفل ہو کر اپنے کام کاروبار اور اپنی تجارت کریں. بہت شکریہ نثار احمد کیانی صاحب. اپنے میزبان دلاور بخاری کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نگہبان.